بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمالو میری جان کمانے کے دن ہیں، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہیں۔ کمالو میری جان کمانے کے دن ہیں، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہیں۔ آواز آئے ذرا۔ کمالو میری جان کمانے کے دن ہیں، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہیں۔ جہاں آواز نکلنی چاہیے وہاں نہیں نکل رہی، اور جہاں نہیں نکلنی چاہیے وہاں ہماری آواز نکلتی ہے۔ اچھے اشعار ہیں، رمضان کا پیغام ہے، مل کے پڑھ لیں۔ نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہیں، کمالو میری جان کمانے کے دن ہیں۔ نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہیں، نہ لہو و لعب میں بتانے کے دن ہیں۔ گناہوں کو اپنے مٹانے کے دن ہیں، کہ یہ نیکیوں کو بڑھانے کے دن ہیں۔ کمالو میری جان کمانے کے دن ہیں، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہیں۔ نہ ناول نہ اخبار میں وقت گزرے، نہ ہی فوش اشعار میں وقت گزرے۔ نہ ناول نہ اخبار میں وقت گزرے، نہ ہی فوش اشعار میں وقت گزرے۔ فقط ذکر و اذکار میں وقت گزرے، یہ قرآن سننے سنانے کے دن ہے۔ کمالو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہیں۔ نہ خود اپنی محنت اکارت کرو تم، نگاہوں کی ہر پل حفاظت کرو تم۔ نہ خود اپنی محنت اکارت کرو تم، نگاہوں کی ہر پل حفاظت کرو تم۔ نہ غیبت سنو تم، نہ غیبت کرو تم، گناہوں سے خود کو بچانے کے دن ہے۔ کمالو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ یہ رمضان مبارک کے مقدس اور پاکیزہ دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ کمالو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ نہ ہو منہدم اب کے دیوار تقویٰ، کرو جمع اس درجہ انوار تقویٰ۔ نہ ہو منہدم اب کے دیوار تقویٰ، کرو جمع اس درجہ انوار تقویٰ۔ کہ قائم کرو ایک معیار تقویٰ، کہ تاج ولایت کو پانے کے دن ہے۔ کمالو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ چڑھیں اس طرح قرب مولا کے زینے، چڑھیں اس طرح
قرب مولا کے زینے نہیں خون گرا تو بہائیں پسینے کمائی ہے دنیا 11 مہینے کمائی ہے دنیا 11 مہینے محل خلد میں اب بنانے کے دن ہیں. خلد کہتے ہیں جنت کو. کمائی ہے دنیا 11 مہینے محل خلد میں اب بنانے کے دن ہیں. کما لو میری جان کمانے کے دن ہیں نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہیں. بس اب خواہش نفس کے بت گراؤ زمانے کو ہرگز نہ خاطر میں لاؤ. زمانے کی پرواہ نہیں کرنی کہ زمانہ کیا سوچ رہا ہے, زمانہ کیا کر رہا ہے, زمانہ کیا کہہ رہا ہے. اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے. بس اب خواہش نفس کے بت گراؤ زمانے کو ہرگز نہ خاطر میں لاؤ کہ اب نور سنت سے خود کو سجاؤ. داڑھی شریف کہ اب نور سنت سے خود کو سجاؤ شہیدی سا چہرہ بنانے کے دن ہیں. کما لو میری جان کمانے کے دن ہیں نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہیں. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سنت والا چہرہ بنانے کے دن ہے کہ سنت کے مطابق داڑھی رکھی جائے. سنت کے مطابق داڑھی کیا ہے؟ 4 انگل 4 انگل 4 انگل 4 انگل داڑھی رکھ لی جائے, خاص طور پہ نیچے سے, تو اس کی سنت پوری ہے. لمبی داڑھی رکھے نہ رکھے اسلام اس کی تاکید نہیں کرتا. 4 انگل اگر آپ نے تھوڑی سی رکھ کے داڑھی رکھ لی سنت پوری ہو گئی. ہر وقت آپ کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے, کیونکہ داڑھی تو ہر وقت ہے, ہر وقت لگی رہے. بہت کم ایسی نیکیاں جن کا ثواب ہر وقت چلتا رہتا ہو. داڑھی شریف ایک ایسی سنت ہے جس کا ثواب ہر وقت چلتا رہتا ہے. آپ سوئے بھی ہیں تو تب بھی اس کا ثواب مل رہا ہے, جاگ رہے ہیں تب بھی اس کا ثواب مل رہا ہے, کوئی اپنا کام کر رہے ہیں تب بھی اس کا ثواب مل رہا ہے. یہ داڑھی شریف کی سنت ہے. اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے نہیں رکھی تو ہر وقت اس کا گناہ چل رہا ہے, چونکہ ظاہر ہر وقت موجود نہیں, ہر وقت چل رہا ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی گناہ چل رہا ہے اس کا. نماز کا ثواب علیحدہ سے ملے گا, نماز کا پورا ثواب انشاءاللہ ملے گا, لیکن جو سنت چھوڑی ہے اس کا گناہ بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے گا. اپنے پیارے نبی جیسی شکل اور اپنے پیارے نبی جیسی سنت اپنائیں اور قبر میں اور قیامت کے دن اپنے پیارے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جائیں. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اور ہم نعتیں اس طرح کی پڑھتے ہیں, سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا, تکیاں نصیباں والیا جلوہ حضور دا. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کا چہرہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے, تو ہمیں پھر ایسا چہرہ بنانے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ معاشرہ, لوگ, افراد, دوست و احباب یا بیوی بچے, کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ میرے بھائی کوئی بھی رکاوٹ نہیں, سب بہانے ہیں. لہٰذا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پیارے نبی کی سنت کو بھی زندہ کریں گے کہ اب نور سنت سے خود کو سجاؤ شہیدی سا چہرہ بنانے کے دن ہیں. کما لو میری جان کمانے کے دن ہیں نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہیں. غریب اور مسکین کے کام آنا, فقیروں یتیموں کو کھانا کھلانا. غریب اور مسکین
کے کام آنا، فقیروں یتیموں کو کھانا کھلانا، زکوٰۃ اور فطرے کا کر کے بہانا، زکوٰۃ اور فطرے کا کر کے بہانا، غریبوں میں دولت لٹانے کے دن ہے، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ شب و روز کو ذکر حق سے سجائیں، شب و روز دن اور رات، شب و روز کو ذکر حق سے سجائیں، سحر اور افطار میں ہوں دعائیں، سحری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور افطاری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحر اور افطار میں ہوں دعائیں، سو دربار مولا میں ہم گڑائیں، کہ روٹھے خدا کو منانے کے دن ہے، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ ایک مرتبہ آخری مرتبہ اونچی آواز سے، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اس دفعہ رمضان کے اندر 4 جمعے آئیں گے۔ ابھی آپ نے یہ نظم سنی، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ یہ کمانے کے دن ہے، موسم بہار ہے نیکیوں کا، جنت کمانے کے دن، اللہ کو راضی کرنے کے دن، پیارے رسول اللہ کی شفاعت حاصل کرنے کے دن، جہنم سے بچنے کے دن، جنت کے پلاٹ اپنے نام الاٹ کرنے کے دن، اور جنت کے جس کارنر پر اچھے سے اچھا پلاٹ کوئی اپنے نام کروانا چاہتا ہے تو رمضان میں یہ صدا عام ہے۔ جو بھی بندہ رمضان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو من پسند پلاٹ الاٹ کر دے گا، جتنا وہ چاہے گا اسے راضی کر دے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن، بخشش کا سیزن۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا سیزن کماتے ہیں پھر آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، گندم آ گئی تو گندم کا سیزن کمایا پھر آرام سے بیٹھ کے کھاتے رہے، چاول کا سیزن آیا تو چاول کا سیزن کما لیا، پھر کبھی اور کسی پیداوار کا سیزن آیا اس کا کما لیا اور کھا لیا، بس سیزن کماتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ لاکھوں روپے سیزن میں کما لیتے ہیں۔ پھلوں کا سیزن ہے، آم کا سیزن ہے، آم کی بیپار شروع کر دی، اور یہ جو جانوروں کے بیپاری یہ بھی سیزن ہی کماتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کٹا، یہ بچہ کتنے وزن کا ہے، آگے کتنے کا بک جائے گا، اس میں میرے لیے کتنا بچے گا، تقریباً 20,000 میرے سیدھے ہو جائیں گے۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے۔ عام جو مالک ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا، وہ وزن کو دیکھ کے جانچ لیتے ہیں کہ یہ 7 من کا بیٹھے گا، لیکن وہ 5 من کے ریٹ کے حساب سے دے دیتے ہیں، تو 2 من کے پیسے یہ فٹافٹ اسی وقت بچا لیتے ہیں۔ یہ بھی بیپار کے ذریعے جانوروں کا سیزن کماتے ہیں اور یہ پھر بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے بیپاری دیکھے، خود میرے دوست ہیں، ایسے ایسے بیپاری کہ جن کے کھانے کے لیے گھر میں روٹی اور آٹا دستیاب نہیں تھا، اب وہ گاڑیاں بھر بھر کے، یعنی گاڑیاں پیسوں سے بھری ہوئی ہیں، کس بینک میں جمع کرانے پیسے، بینک ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور اپنی گاڑی نہیں لیتے۔ یہ تو میرے یعنی اپنے دوستوں میں ایسے بندے ہیں، گاڑی فل بھری ہوئی ہے، بڑی گاڑی وہ فل بھری ہوئی پیسوں سے، اور اس بینک میں اس بینک میں نے ان سے پوچھا، اس نے کہا یار کوئی اللہ کی رحمت ہے، میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ تو یعنی پیسے گاڑیوں سے بھر کے پیسے کبھی ادھر آن لائن ہی سسٹم سارا، اور جانور خریدے منڈیوں سے، عام دیہات سے، تو کر کیا رہے ہیں، سیزن کما رہے ہیں، لیکن دنیا کا مال ہے، دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا۔ اصل سیزن وہ کمائے گا جو رمضان کا سیزن کمائے گا۔ رمضان میں آپ اپنے رب کو منا سکتے ہیں، رسول پاک کی شفاعت حاصل کر سکتے ہیں،
قیامت کے دن کامیاب طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں، جنت کا داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جہنم سے بچنے کا اور جنت میں داخل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ سنو اللہ کے قرآن سے۔ اللہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، میں رب العالمین ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ بندہ اعلیٰ درجے کے نمبروں میں پاس ہو گیا۔ قرآن میں اللہ اعلان کا فقد فاز، اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ، لائسنس جاری ہو چکا ہے۔ اصل میرے بھائیو ساری جد و جہد کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ جہنم میں دکھ ہی دکھ ہے، وہ دکھ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جنت میں سکھ ہی سکھ ہیں، وہ سکھ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پہ ان کا خیال گزرا ہے۔ یعنی خیال بھی نہیں لا سکتا، حالانکہ بندہ خیال کتنے پیارے پیارے بنا لیتا ہے، ایسی چیزیں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، کتنے پیارے پیارے خیالات بنا لیتا ہے۔ خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر رکھی۔ یہ پیارے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنت میں جو چلا گیا کامیاب۔ جنت میں جانے کے بعد آپ صحابہ کرام سے ملاقاتیں کریں، نیک لوگوں سے ملاقاتیں کریں، اللہ کے نبیوں سے ملاقاتیں کریں، نبی پاک سے ملاقات ممکن ہو جائے گی، اور خود اللہ تعالیٰ سے ملاقات ممکن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے آمنے سامنے ہو کر بات ہو سکے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ پاور نہیں جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اس پروردگار جو عظیم کائنات کا عظیم پروردگار ہے اسے نہیں گھیر سکتی، وہ ساری آنکھوں کو گھیر لیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہی باریک بین اور بڑا ہی خبردار ہے۔ آنکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکی، ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فخر موسیٰ صعقا، یہ قرآن میں ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے، لیکن وہ بھی دنیا میں رہ کر نہیں، آسمانوں پر جا کر، سارے آسمان کراس کر کے اللہ کی بارگاہ خاص میں جا کر دیدار کیا۔ تو یہ دنیا کی آنکھیں اللہ کا تحمل نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کی آنکھیں تو 1000 واٹ کا بلب لگا دیں، ادھر ہی چندیا جائیں گی، سورج کی طرف نہیں دیکھا جاتا ان سے۔ تو اللہ کا دیدار بھی کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کا دیدار کر سکیں؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ تو یہ ممکن ہے۔ رمضان اور اپنی پوری زندگی کو اچھے طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔